شروع اسلام کے اندر جب روزے فرض ہوئے تب بھی یہ حکم تھا کہ رات کو مغرب کے بعد عشاء کے بعد جیسے ہی آدمی سویا اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، رات کا بھی روزہ اور دن کا بھی روزہ، اگلے دن غروب آفتاب پہ ہی افطار ہوتا تھا۔ تو اسی طرح یہ حکم چل رہا تھا، صحابہ اسی پر عمل کر رہے تھے۔ تو ایک صحابی حضرت قیس بن سرما رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایک کاشتکار صحابی تھے، انہوں نے روزہ رکھا۔ رات کو سونے سے ان کا روزہ شروع ہوا تو رات پوری ان کے روزے میں گئی، اگلا دن روزے میں، اور دن بھر اپنے کھیتوں میں اور کھجور کے باغات میں یہ کام کاج کرتے رہے، اور شام کے وقت جب تھکے ہارے ہوئے گھر واپس آئے تو اپنی اہلیہ سے پوچھا کیا گھر میں کھانا موجود ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کھانے کا تو کوئی انتظام نہیں ہے، آپ ذرا ٹھہرے، میں کہیں سے انتظام کر کے لاتی۔ وہ صحابیہ چلی گئی اپنے پڑوس میں یا کسی رشتہ داروں میں انتظام کرنے، اور اتنے میں یہ دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، انہوں نے ذرا ٹیک لگائی تو ان کو نیند آ گئی۔ جب وہ صحابیہ واپس آئی اور آ کر دیکھا تو اونچی آواز سے کہنے لگی خیبۃ لک انبتا، کہ یہ آپ نے کیا کیا، افسوس آپ تو سو گئے، یعنی آپ کے سونے سے تو اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو اب پچھلی رات بھی روزے میں گئی تھی، دن بھی روزے میں گیا، اب پھر نیند آنے کی وجہ سے اگلا روزہ شروع ہو گیا، اب اگلی رات بھی پھر روزے میں، بغیر سحری افطاری کیے، بغیر کچھ کھائے پیے، حتیٰ کہ پھر دوسرا دن شروع ہو گیا، اور اس دن میں اب یہ صحابی کمزور ہو چکے، نڈھال ہو گئے، اور ظہر کی نماز کے لیے آہستہ آہستہ مسجد نبوی میں تو گئے لیکن نماز پڑھتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ قیس تو بے ہوش ہو گئے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر آپ نے حضرت قیس کا سر اٹھا کر اپنے گود مبارک میں رکھا، اور حضرت قیس کے لیے پانی منگوا کر ان کے چہرے پہ چھینٹے مارے۔ حضرت قیس نے جو آنکھیں کھولی تو آپ نے فرمایا کہ قیس کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اس طرح میں نے روزہ رکھا اور اس طرح میں سو گیا تو میرا روزہ اگلا شروع ہو گیا، اب مسلسل 2 راتیں اور 1.5 دن گزر چکا ہے کہ میں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، بغیر سحری افطاری کے، تو کمزوری سے نڈھال ہو کر میں بے ہوش ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صحابی کی اس قربانی پر، اس مشقت پر رحم کرتے ہوئے صرف اس صحابی کے لیے نہیں، صرف اس دور کے مسلمانوں کے لیے نہیں، صحابہ کرام کے لیے نہیں، بلکہ تا قیامت کے لیے قانون ہی بدل دیا اور پوری امت کو رخصت دے دی۔ فرمایا کہ آج کے بعد اب تمہیں صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت ہے، اب تمہارا روزہ سونے سے شروع نہیں ہوگا، نیند سے شروع نہیں ہوگا، اب تمہارا روزہ صبح صادق سے شروع ہوگا۔ اب اس صحابی نے جو روزہ رکھا یہ تقریباً 38 سے 40 گھنٹے کا روزہ ملتا ہے، بڑی